اس سلسلے کی 5ویں حدیث آپ ارشاد فرماتے ہیں لَتُنْقَوُنَّ كَمَا يُنْقَى التَّمْرُ مِنْ أَقْفَالِهِ فَلْيَذْهَبَنَّ خِيَارُكُمْ وَلْيَبْقَيَنَّ شِرَارُكُمْ فَمُوتُوا إِنِ اسْتَطَعْتُمْ۔ سنن ابن ماجہ کتاب الفتن باب شدت الزمان حدیث نمبر 4038، مستدرک حاکم حدیث نمبر 7967 اور 7968، اور امام طبرانی کی معجم اوسط حدیث نمبر 4676۔ حدیث پاک کا ترجمہ یہ ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں ضرور بھی ضرور تمہیں اس طرح چھانٹ دیا جائے گا جس طرح اچھے کھجوروں کو ردی اور بیکار کھجوروں سے چھانٹ کر الگ کر دیا جاتا ہے۔ فَلْيَذْهَبَنَّ خِيَارُكُمْ، اس کی شکل یہ بنے گی کہ تمہارے اچھے لوگ اٹھتے چلے جائیں گے، وَلْيَبْقَيَنَّ شِرَارُكُمْ، تمہارے برے لوگ دنیا کے اندر رہ جائیں گے، فَمُوتُوا إِنِ اسْتَطَعْتُمْ، اگر تم سے مرا جا سکے تو مر جانا ان حالات میں۔ یہ دیکھیے اس دور کو کیا کہا گیا، لَتُنْقَوُنَّ، تمہیں اس طرح چھانٹ کر نکال لیا جائے گا جس طرح اچھے کھجوروں کو مالک ردی کھجوروں سے چھانٹ کر الگ کر دیتا ہے۔ ہم سب کے مالک کون ہیں؟ اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اس گندے معاشرے سے چھانٹ کر نکال لے گا۔ چلو بھائی کیا کر رہے ہو یہاں، یہ دنیا اب تمہارے رہنے کی جگہ نہیں رہی، اور یہ اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ چند سالوں کے اندر جس طرح نیک لوگ تیزی کے ساتھ رخصت ہوئے، ہم یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ بعض وہ علماء بظاہر جن کی عمریں ایسی نہیں تھی کہ ابھی وہ دنیا سے جائیں، لیکن وہ بھی جا رہے ہیں بہت تیزی کے ساتھ۔ اس کی تشریح میں ایک اور حدیث سے کرتا ہوں، بخاری شریف کی روایت ہے یہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یذهب الصالحون الاول فالاول، نیک لوگ ایک ایک کر کے اٹھتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ دنیا کے اندر وہ باقی رہ جائیں گے کچڑے لوگ، بیکار لوگ، جن کے اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہوگی، کحفالۃ الشعیر او التمر، جیسا کہ جو یا کھجور کا خراب حصہ جس کو کوئی استعمال نہیں کرتا وہ باقی رہ جاتا ہے، اسی طریقے سے لوگوں میں بیکار لوگ باقی رہ جائیں گے۔ لا یبالیہم اللہ فی ای واد ہلکوا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ کس گڑھے میں جا کر وہ گریں مریں، ایسے معاشرے کے لوگ تباہ و برباد ہوں، اللہ اپنی نظر رحمت ان سے پھیر لیں گے۔ یہ دونوں حدیثیں بالکل ملتی جلتی ہے، یہ حالات ہمارے سامنے ہیں، نیک حضرات دنیا سے جا رہے ہیں اور ہم جیسے لوگوں سے یہ معاشرہ بھرا ہوا ہے، ہم جیسے گنہگاروں سے۔ تو ایسے موقع پر آپ نے کیا فرمایا، اگر تم سے مرا جا سکے تو مر جانا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ خودکشی کی تعلیم دی جا رہی، نعوذ باللہ من ذالک، خودکشی شریعت میں حرام ہے، ایسی کوئی گنجائش نہیں، کسی طرح سے بھی کوئی گنجائش نہیں۔ اس حدیث سے ہمیں کیا تعلیم دی جا رہی ہے؟ یا تو ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب معاشرہ اتنا گندا ہو جائے تو خاموش اپنے گھر میں بیٹھو۔ یاد رکھیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اس کا دائرہ ہے، وہ دائرہ کیا ہے اس کو سمجھیے۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اس سے بات واضح ہوگی۔ 7ویں پارے کے اندر یہ آیت موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم اپنی دیکھو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب تم سیدھے راستے پر ہو دوسرا کون گمراہ ہو رہا ہے اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں، جانے دو اس کو۔ یہ آیت بظاہر دھوکے میں ڈالتی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ضرورت نہیں ہے، اچھی باتوں کا حکم کرنا، بری باتوں سے روکنا۔ یہاں تو اللہ نے صاف کہہ دیا ہے تم اپنا دیکھو دوسروں کو چھوڑو۔ تو چونکہ اس آیت سے دھوکہ لگ سکتا تھا، اس لیے اللہ کے رسول نے مسئلے کو صاف کر دیا۔ آپ نے فرمایا
اس آیت کا تعلق ایک خاص زمانے سے ہے، اور وہ زمانہ اس وقت ہمارے سامنے کسی حد تک آیا ہے، مکمل طور پر تو نہیں کہہ سکتے۔ وہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اذا رأیت شحا مطاعا وهو متبعا ودنیا موسرا وإعجاب كل ذی رأی برأیہ فعلیک نفسک او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تم یہ دیکھو کہ بخل کی پیروی کی جا رہی ہے، بخل، دل چاہ رہا ہے زکوٰۃ نہ دوں، نہیں دیا، جو چیزیں ذمہ واجب ہے نہیں ادا کیا۔ اب ایسے لوگوں سے یہ امید کرنا کہ یہ غریبوں پر احسان کریں گے اور ان کا خیال کریں گے، یہ تو امید ہی ختم ہو جاتی ہے ان سے۔ نمبر 2، ہوا متبع، خواہش نفس کی اتباع کی جائے، جو دل میں آیا کر لیا۔ دل نے کہا شراب پی لو، شراب پی لیا، نفس نے کہا زنا کر لو، زنا کر لیا، جو دل میں آیا کر لیا۔ دنیا موسرا، ہر معاملے میں دنیا کو ترجیح دی جائے، جب بھی ایک طرف دین ہو ایک طرف دنیا ہو، دین کو نظر انداز کر کے دنیا کو ترجیح دی جائے ہر معاملے میں۔ وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، اور ہر رائے والا اپنی رائے کو بہتر سمجھے، میں جو کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے، میں نے جو سوچا ہے وہی صحیح ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب آپ ایسے لوگوں کو جا کے سمجھائیں گے کہ نہیں بھئی یہ دین نہیں ہے، یہ غلط ہے، کہ نہیں میں تو غلط نہیں سمجھتا، کس نے کہہ دیا آپ سے غلط ہے؟ تو ایسے موقع پر آپ کی تبلیغ مؤثر نہیں ہوگی، آپ کا سمجھانا بے سود ہوگا۔ تو اس موقع پر اگر آپ اپنے آپ کو بند کر لیں کہ بھئی اپنا دیکھو، اپنے بچوں کا، اپنے گھر کا خیال کرو، ہمارے لیے کافی ہے، تو انشاءاللہ آپ پکڑ سے بچ جائیں گے۔ آپ کی یہ پکڑ نہیں ہوگی کہ آپ نے اپنے معاشرے کا خیال کیوں نہیں کیا۔ لیکن بہرحال یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ رنگ اس کا ابھی نظر آ رہا ہے، مکمل طور پر یہ چیز آ گئی ہے ایسا نہیں کہا جا سکتا۔ آج بھی معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ آپ انہیں سمجھائیں تو آپ کی بات کو وہ سنتے ہیں۔ تو ہمیں اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ اگر تم سے مرا جا سکے تو مر جانا، یعنی ایسے معاشرے میں رہنے کی تمنا کرنا کہ ہم جئیں اور جئیں اور جئیں، یہ اپنے دین کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ موت کی تمنا سے کیا مراد ہے سمجھیں؟ تم سے مرا جا سکے تو مر جانا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایسے معاشرے میں رہنے کی تمنا کرنا کہ ہم اور بھی زندہ رہیں، یہ اپنے دین کو فتنے میں ڈالنا ہے، آزمائش میں ڈالنا ہے۔ کیونکہ جب آگ لگے گی بے حیائی کی، فحاشی کی اور اعانت اور بددینی کی، جب آگ لگے گی تو آپ محفوظ رہ جائیں گے، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ کب تک آپ کا ایک کمزور تقویٰ آپ کو سنبھالے رکھے گا؟ تو اس موقع پر کیا تمنا کرنے چاہیے؟ یا تو دل میں درد ہو، فکر و کڑھن ہو کہ معاشرے کی اصلاح کیسے کی جائے، اور اگر معاشرے کی اصلاح ممکن نظر نہ آ رہا ہو تو پھر ایسے موقع پر آپ کیا کریں؟ اللہ سے دعا مانگیں۔ کیا؟ یاد رکھیں اس دعا کو، صحیح البخاری کی روایت، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بھئی دنیاوی مصیبت سے گھبرا کر موت کی تمنا کرنا تو قطعی جائز نہیں ہے، ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن اگر وہ حالات سے گھبرا کر موت کی تمنا کرنا ہی چاہتا ہے تو یوں کہے اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی ما کانت الوفات خیرا لی۔ اے اللہ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہو تو زندہ رکھ، اور جب موت بہتر ہو مجھے موت دے دے۔ تو ایسے معاشرے میں جب ہماری ذات سے اصلاح کا امکان نہ ہو کوشش کرنے کے باوجود بھی، تو پھر اللہ سے دعا مانگ لینا چاہیے کہ اللہ اگر یہ معاشرہ ہمارے دین کو لوٹ لیتا ہے، ہماری دینداری ختم ہو جاتی ہے، تو پھر آپ ہمیں دنیا سے اٹھا لیں۔ فموتوا ان استطعتم، اگر تم سے ہو سکے تو تم مر جانا۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ ہم اپنی ذات سے اپنے گھر والوں کو اور اپنے متعلقین کو نیک بنانے کی کوشش کریں۔ یہ بتائیے کہ جب آپ کے کسی کمپنی کے پاس سے اچھی چیزیں اٹھتی جا رہی ہو تو کمپنی کو فکر ہوگی نا کہ بھئی ہمارا یہ مال نکلا جا رہا ہے تو ہم دوسرا اور تیار کریں۔ تو اگر واقعی ہمارے اندر درد ہے تو ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ نیک لوگ اٹھتے جا رہے ہیں تو نیک ہم بنیں نا، ہم کیوں انتظار کریں کہ دوسرا نیک کوئی بنے، میں نیک بنوں، میرے گھر والے نیک بنیں۔ تو اس حدیث میں یہ بھی اشارہ ہے کہ اس موقع پر انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے متعلقین کو نیک بنانے کی کوشش کرے۔ معاشرے میں زیادہ نیک لوگ رہیں گے تو اچھائی و بھلائی آئے گی، ورنہ یہ معاشرہ اللہ کے عتاب اور اس کی ناراضگی کا شکار ہوگا، جیسا کہ آج کل دیکھا جا رہا ہے۔